أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا سن لو، إن أولياء الله، إن بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء. اولیاء ولیون کی جمع ہے، مراد ہے اللہ کے دوست، اللہ کے ولی. لا خوف علیہم، نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے. تو جو اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے نہ وہ غم کریں گے. خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، فیوچر کے بارے میں خوف اور اندیشہ کا آدمی شکار ہوتا ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا. اور غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے ہے، پاسٹ سے ہے، گزرے ہوئے زمانے کی میں جو اسے نقصان پہنچا، جو اسے تکلیف ہوئی، جو غم آیا، جو پریشانی آئی، اس کے اوپر وہ غم زدہ ہوتا ہے. لیکن جو اللہ کے اولیاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، تو ان پر نہ ماضی کا غم ان پر ہوگا، نہ وہ ماضی پر غم کریں گے، اور نہ مستقبل کے حوالے سے اندیشوں کا اور غم کا شکار ہوں. ہم نہ مستقبل کے حوالے سے وہ خوف کا شکار بھی نہیں ہوں گے، اور ماضی کے حوالے سے وہ کوئی غم کا شکار نہیں ہوں گے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ان کو یقین ہوتا ہے. اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے، جو بھی تکلیف، بیماری، پریشانی انہیں جس کا ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے، تو یہ دنیا کی چیزیں ہیں، اور یہ ختم ہونے والی ہیں. یہ دنیا ساری ختم ہونے والی ہے، تو اس کے لیے وہ اس پر زیادہ سوچتے نہیں ہیں اور غم نہیں کرتے ہیں گزری ہوئی چیزوں پر. اور جو آگے آنے والے حالات ہیں اس پر بھی وہ غمزدہ نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ کے وعدوں پر بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے گا، ان پر رحم فرمائے گا، جنت نصیب کرے گا. تو اس طریقے سے جو الا ان اولیاء اللہ، بے شک سن لو، بے شک اللہ کے اولیاء، لا خوف علیہم، نہیں ہے کوئی خوف ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں، یعنی متقی ہیں. اب یہاں پر ایک بہت اہم دو جملوں میں اللہ نے اولیاء اللہ کی تعریف بیان فرمائی. اولیاء اللہ ہیں کون؟ اولیاء اللہ یہ کوئی ٹھپا نہیں ہوتا کسی کے جسم پر یا کسی کے چہرے پر، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے اوپر کوئی پیدائشی ٹھپا یا مہر لگا کے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہو، ایسی بات نہیں ہے. بلکہ اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ صفات جن کے اندر، علامات اور صفات جن میں پائی جاتی ہیں، وہ اولیاء اللہ ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ دو الفاظ میں قرآن نے بیان کر دی ہے. یہ اولیاء اللہ کی تعریف ہے، قرآنی تعریف ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، دو الفاظ، ایمان اور تقوی. ایمان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، ہاں، اور دیگر ارکان ایمان پر ایمان لانا، تصدیق کرنا، دل سے یقین کرنا. اور جب ایمان باللہ کی بات ہوتی ہے تو ایمان باللہ توحید کے بغیر مقبول نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو موحد ہے، یعنی صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. اور اسی طرح ایمان بالرسول میں یہ شامل ہے، رسول پر ایمان لانے میں، کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، آپ کا متبع ہے، متبع سنت. تو ایمان کے اندر توحید بھی آ گئی اور اتباع سنت آ گئی. یہ دو اہم چیزیں، یہ دو اہم نشانیاں ہیں، ایمان یعنی توحید اور اتباع سنت. تیسری چیز ہے وہ کانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں، یعنی تقوی والی زندگی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. اور تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ کے احکام اور فرائض پر عمل پیرا ہونا،
اور اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان کو چھوڑ دینا اور ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی فرما بردار بن کر زندگی گزارنا، پرہیزگار بن کے زندگی گزارنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن کے رہنا، یہ تقویٰ۔ جو کرنے کے لیے کہا کرنا، جس سے روکا اس سے رک جانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو جو لوگ ایسے ہیں جو ایمان اور تقوی سے متصف ہیں وہی اولیاء اللہ۔ تو اس معنی میں سارے مومنین صالحین سبھی اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ولایت ان سب کو حاصل ہے جو ایمان اور تقوی سے متصف ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، وکانوا یتقون، اور وہ ڈرتے ہیں۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا، لہم البشری، ان کے لیے ہے بشارت۔ البشرا، بشرا کا مطلب ہے خوشخبری، بشارت۔ لہم البشرا، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں۔ یعنی یہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو مومنین صالحین ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبری ہے، خوشخبری ہے، یعنی وہ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہوں، دونوں جہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں کامیابی ہوں گے، ان کے لیے کامیابی کی خوشخبری ہے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے خوشخبری ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، لا تبدیل، نہیں ہے کوئی تبدیلی ممکن۔ لا تبدیل یعنی تبدیلی، تبدیل کا مطلب تبدیلی، یعنی تبدیلی نہیں ہے، یعنی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو کلمات ہیں، جو فیصلے ہیں، جو جاری ہو چکے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو مومنین متقین ہیں، ان کے لیے کامیابی ہے، ان کے لیے سعادت مندی ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، نہیں ہے تبدیلی ممکن اللہ کے کلمات میں۔ ذالک هو الفوز العظیم، وہ، ذالک وہ، ہوا وہی، الفوز العظیم، کامیابی ہے بڑی، تو یہی بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں رکتا ہوں۔ یہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سن لو کہ بے شک اللہ کے اولیاء نہ ان پر کچھ خوف ہے اور نہ وہ غم کریں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور وہ ڈرتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کی پہلی شرط اور پہلی علامت توحید ہے، توحید اور اتباع سنت۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھ۔ تو جس کے پاس توحید نہیں ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، جو قبر پرستی میں مبتلا ہے، جو پیر پرستی میں مبتلا ہے، تو ایسے لوگ اللہ کے اولیاء نہیں ہیں۔ اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کے بجائے وہ اپنی انہوں نے مخصوص طریقت بنائی ہوئی، انہوں نے اپنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مقابلے میں انہوں نے اپنا ایک طریقہ بنایا ہوا ہے، خود ساختہ طریقہ، اور اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا ولایت سے دور ہے۔ اور اسی طرح تقوی کے ضمن میں یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں چلتے، اللہ کے فرائض پر عمل نہیں کرتے، یا اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان حرام چیزوں سے نہیں ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ہندو کے اندر بہت سارے لوگ ولایت کے نام پر اور اولیاء اللہ کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو اولیاء اللہ وہ لوگ کہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو اولیاء اللہ کا نام دیتے ہیں، جبکہ آپ ان کے عقیدے کو اور آپ ان کے عمل کو دیکھیں گے تو وہ اولیاء اللہ کہلائے جانے کے مستحق نہیں، بلکہ وہ اولیاء الشیطان کہلائے جانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ولا يحزن کا قولہم، ولا يحزن کا، اور تجھے غمزدہ نہ کرے،
ولا يحزنك، اور تجھے غمزدہ نہ کرے، قولہم، ان کا قول، ان کی بات. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ اے نبی، آپ کفار اور مشرکین کی باتوں سے متاثر ہو کر غمزدہ نہ ہوں. یعنی کفار اور مشرکین جو دل آزاری والی باتیں کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں اپنی زبانوں سے، استہزاء کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات، اور پھر ایمان بھی نہیں لاتے ہیں، تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کو اس پر آپ غمزدہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتا ہے کہ ولا يحزن کا قول، کہ اور تجھے غمزدہ نہ کریں ان کی بات، ان کی باتوں سے، ان کی دل آزاری. العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزت وہ اللہ ہی کے لیے، بے شک عزت اللہ ہی کے لیے ہے، جمیعاً، سب کی سب. تو عزت اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو اسی لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ صبر سے رہیں. مشرکین اور کفار جب مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، مبلغین کرام کو جب تکلیفیں دیتے ہیں، ستاتے ہیں، ان پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کی دل آزاری کرتے ہیں، تو اس سے انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے. کہ عزت اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ. تو جب یہ اللہ کے ساتھ ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں ضرور عزت دے گا اور ان کی شان کو بلند کرے گا، درجات کو بلند کرے گا. ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری. هو السمیع العلیم، وہی سننے والا، خوب سننے والا، خوب جاننے والا. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، الا سن لو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہیں، من فی السماوات، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، من وہ سب، فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض اور وہ سب جو زمین میں، یعنی آسمانوں میں جو مخلوقات جیسے فرشتے ہیں، اور زمین میں جو مخلوقات ہیں جیسے جن و انس ہیں، سب کی سب اللہ ہی کی ملکیت، سب کا مالک اللہ ہے، سب کا خالق بھی اللہ ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، سن لو، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں، ومن فی الارض اور وہ سب جو زمین میں. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا، وما، اور کس چیز کی، ما استفہامیہ ہے، سوال کے لیے، اور کس چیز کی، یتبع الذین يدعون من دون اللہ، اتباع کرتے ہیں، اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں، الذین يدعون من دون اللہ شرکا، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے سوا شرکا کو، یعنی مشرکین. یعنی مشرکین آخر کس چیز کی اتباع کرتے ہیں، کس چیز کی پیروی کر رہے ہیں. وما يتبع الذین، اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں، الذین يدعون من دون اللہ شرکا، وہ لوگ جو پکارتے ہیں، یدعون پکارتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، شرکا، شرکا کو، یعنی اللہ کے سوا دیگر شریکوں کو پکارتے ہیں. آخر وہ کس کی اتباع کرتے ہیں، ان یتبعون الا الظن، ان یتبعون، وہ نہیں اتباع کرتے ہیں، ان نہیں، یتبعون اتباع کرتے ہیں، نہیں وہ اتباع کرتے ہیں، الا الظن مگر گمان کی. وانہم الا یخرصون، اور انہم اور وہ نہیں ہیں، الا مگر، یخرصون صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں، یعنی اندازے پر باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ مشرکین کسی دلیل اور بنیاد پر نہیں ہے، یہ کسی دلیل اور برہان کی کے اوپر ان کا عقیدہ قائم نہیں ہے، بلکہ یہ بے سند اور بے بنیاد عقیدے کے اوپر ہیں. اور ان کے پاس جس عقیدے پر یہ چل رہے ہیں، اس پر ان کو خود یقین حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف گمان پر چلتے ہیں اور اندازوں پر چل رہے ہیں، انہیں خود اندر سے اپنے ان خود ساختہ عقیدوں پر یقین حاصل نہیں. اسی لیے یہ بات جو اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں بتائی ہے، تو یہ بات اس کی تشریح کرتے ہوئے ہم نے پہلے بھی بتایا ہے
کہ دیکھو موحد کو، جو ایک اللہ کی عبادت کرنے والے مومنین موحدین، ان کو جو اپنے عقیدے پر یقین حاصل ہوتا ہے، وہ مشرکین اور کفار میں سے کسی کو بھی اپنے عقیدوں پر ویسا یقین حاصل نہیں۔ بظاہر کوئی مشرک اور کافر کتنا ہی اپنے عقیدے میں سختی اور مضبوطی دکھائے، لیکن اندر سے وہ کھوکھلا ہوتا ہے، اور خود اندر سے اس کے دل میں، اس کے ضمیر میں اس کو اپنے ان عقیدوں پر یقین نہیں ہوتا، بلکہ وہ شک میں ہوتا ہے، گمان کرتا ہے، اور صرف اٹکل کے تیر چلاتا ہے۔ ان يتبعون الا الظن، نہیں وہ اتباع کرتے ہیں الا الظن مگر گمان کی، وانهم الا يخرصون، اور نہیں ہے وہ مگر صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ یخرصون یعنی اندازے کی باتیں کرتے ہیں، بس ایسے اندازے پہ، یعنی اٹکل کے تیر چلانے کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اندھیرے میں تیر چلا دیتا ہے، اب اس کو جو ہے نا کہ لگ گیا لگ گیا، نہیں لگا نہیں لگا، تو اس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں کہتے ہیں اٹکل کے تیر چلانا، یعنی صرف اندھیرے میں ایسے ہی، جس کو ہوائی فائرنگ کرنا کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، انہم الا یخرصون، اور وہ صرف اٹکل کے تیر چلاتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل، وہی ہے جس نے جعل لکم اللیل، بنایا تمہارے لیے رات کو، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، آرام کرو اس میں، تسکنو سکن یسکنو سکون، والنہارا، اور دن کو مبصرا روشن۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس بات کو ذکر فرمایا ہے، اپنی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کے احسان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرمایا ہے کہ اس نے دن اور رات کا سلسلہ چلایا، جو انسان کے لیے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ رات میں وہ آرام کرتا ہے اور دن کو وہ کام کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں، ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لقوم، اس قوم کے لیے، یسمعون، جو سنتی ہے۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لی ہے اللہ نے اولاد، یعنی مشرکین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد، اللہ تعالیٰ کی طرف مشرکین نے اولاد کو منسوب کیا، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ مشرکین عرب میں سے بعض ایسے قبائل تھے جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، تو اللہ کہتا ہے قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا اتخذ اللہ ولدا، بنا لی ہے اللہ نے اولاد، سبحانہ، وہ پاک ہے، سبحانہ یعنی اللہ کی ذات پاک۔ اللہ تعالیٰ نے جب مشرکین اور کفار کا برا عقیدہ، فاسد عقیدہ بیان فرمایا، تو اس کے بعد اپنی پاکیزگی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس اتہام سے بری ہے، انہوں نے اللہ پر بہت بڑی جھوٹ گھڑی ہے، اللہ پر بہت بڑی تہمت لگائی۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، یعنی اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، سبحانہ، وہ پاک ہے، هو الغنی، وہ غنی ہے۔ تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الغنی ہے، الغنی یعنی بے نیاز، بے پرواہ، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے، تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت؟ وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، وہ اولاد کا بھی محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ انسان اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے، اولاد کی خواہش کرتا ہے، اور اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے وہ اس کی خواہش کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کمی ہے، اس کے اندر نقص ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ جب بوڑھا ہو جائے گا، جب بڑھاپے میں کون اس کے کام آئے گا، اسی طرح وہ سوچتا ہے کہ وہ فانی ہے، مر جائے گا، تو اس کی نسل میں تسلسل جاری رہے، تو یہ اس کی کمزوریاں ہیں، اس کی محتاجی ہے کہ وہ اولاد کا خواہش مند ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ وہ الغنی، وہ غنی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اور پھر سب کچھ اللہ کا ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، پھر اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ ان عندکم من سلطان بہذا،
ان عندکم، ان نہیں ہے، عندکم تمہارے پاس، من سلطان کوئی دلیل، بہذا اس کی، سلطان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی برہان اور سلطان، تو ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ یہ جو کفار و مشرکین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کی، تو یہ جو اللہ کی طرف انہوں نے اولاد کو منسوب کیا ہے، تو کیا ان کے اس دعوے کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی آسمانی کتاب میں اتاری ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی نبی یا رسول کے ذریعے سے یہ بات لوگوں کو بتائی ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو ان کے اس عقیدے کی کوئی دلیل ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل اور برہان نہیں ہے۔ ان عندکم من سلطان بہذا، نہیں ہے تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اتقولون کیا تم کہتے ہو، علی اللہ اللہ پر، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے؟ تو اللہ آخر میں سرزنش فرما رہا ہے ایسے کفار و مشرکین کی جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو، اللہ پر وہ بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی بغیر علم کے اللہ تعالیٰ پر بات کرتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے، اور اس کا انجام بہت برا ہے، جیسا کہ آگے فرمایا قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، قل کہہ دے ان الذين، بے شک وہ لوگ، یفترون جو گھڑتے ہیں، افطرا یفتری افتراء گھڑنا، جھوٹ گھڑنا، کہہ دے بے شک وہ لوگ جو گھڑتے ہیں علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ، لا یفلحون وہ فلاح نہیں پائیں گے، یعنی جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، متاع فی الدنیا تھوڑا سا فائدہ ہے، متاع کہتے ہیں فائدہ، ساز و سامان، متاع فی الدنیا تھوڑا سا فائدہ ہے، فی الدنیا دنیا میں، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کچھ ساز و سامان ان کو مل جائے، دنیا کی مال و دولت انہیں مل جائے، دنیا کے کچھ مزے انہیں حاصل ہو جائیں، متاع فی الدنیا، لیکن یہ دنیا تو فانی اور زائل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی اہمیت نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا سب کے لیے رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے بھی اور کافروں کے لیے بھی، سب کے لیے یہ دنیا اوپن، متاع فی الدنیا تھوڑا سا فائدہ ہے دنیا میں، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، یعنی یہ دنیا میں تھوڑا سا مزہ اڑانے دیں، یہ بھاگ کر کدھر جانے والے، یہ چھوٹ کر کہاں جانے والے ہیں، ثم الینا مرجعہم پھر ہماری ہی طرف، مرجعہم ان کا واپس آنا ہے، ثم نذیقہم العذاب الشدید، ثم پھر نذیقہم ہم چکھائیں گے ان کو، العذاب الشدید عذاب شدید، سخت عذاب، بما کانوا یکفرون بسبب وہ جو کفر کرتے ہیں، تو پھر یہ پلٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان کے کفری عقیدوں کی وجہ سے انہیں عذاب شدید میں ڈالے گا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، وَاتْلُ اور تو تلاوت کر، وَاتْلُ پڑھ کر سنا، تلا یتلو تلاوتن سے امر کا صیغہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ اور تو پڑھ کر سنا، علیہم ان پر، نبأ نوح نوح کا قصہ، نبأ کہتے ہیں خبر کو، خبر یا قصہ یا بیان، نوح علیہ السلام، اور تو پڑھ کر سنا ان پر قصہ نوح کا، اذ قال لقومہ جب اس نے کہا تھا اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، ان کان کبر علیکم اگر گراں ہوا ہے تم پر، کبرا یکبر کا مطلب بڑا ہونا، گراں ہونا، مشکل ہو جانا، ان کان کبر علیکم اگر گراں ہوا ہے تم پر، علیکم مقامی میرا مقام کرنا، یعنی میرا تمہارے درمیان رکنا، میرا تمہارے درمیان رہنا تم پر بڑا بوجھ بنا ہوا ہے، تم پر بڑا گراں گزرتا ہے میرا تمہارے ساتھ رہنا،
یا قوم اے میری قوم ان کان کبر علیکم اگر گراں ہے تم پر میرا مقام کرنا وتذکیری بآیات اللہ اور میرا نصیحت کرنا تذکیر ذکر یذکر تذکیرا وتذکرتا نصیحت کرنا یاد دلانا وتذکیری اور میرا نصیحت کرنا بآیات اللہ اللہ کی آیات سے یعنی اللہ کی آیات کے ذریعے تمہیں نصیحت کرنا میرا تمہیں نصیحت کرنا تمہیں اگر گراں گزرتا ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تم پر یہ بات مشکل لگتی ہے بوجھ محسوس ہوتا ہے تم کو میرا تمہارے درمیان رہنا اور میرا تمہیں نصیحت کرنا تو پھر فعلی اللہ توکلت فعلی اللہ پس اللہ ہی پر توکلت میں نے توکل کیا ہے میں نے بھروسہ کیا ہے فاجمعوا امرکم وشرکاءکم فاجمعوا پس تم عزم کر لو امرکم اپنے کام کا وشرکاءکم تمہارے شریکوں کے ساتھ تو نوح علیہ السلام نے کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو اگر میرا تمہارے درمیان ٹھہرنا اور میرا تمہیں توحید کی طرف دعوت دینا یہ ساری چیزیں اگر تم پر گراں گزرتی ہیں تو ایک کام کرو میں تو اللہ پر بھروسہ کرنے والا میں تمہیں ایک چیلنج کرتا ہوں کہ تم سب مل کر تم اپنے کام کو یعنی میرے خلاف کوئی سازش تیار کرو اور تم اس کو اس سازش پر عمل کرنے کی پوری تیاری کر لو اور تمہارے جو شرکاء ہیں جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہے ان کو بھی ساتھ میں ملا تم سب کو چیلنج ہے تم سب مل کر میرے خلاف اگر کچھ کرتے ہو تو کر گزرو اور یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کے دل میں جو اللہ کا نبی ہے اور جس کے دل میں اللہ پر مکمل یقین اور بھروسہ تو انہوں نے کہا فعلی اللہ توکل بس میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا فاجمعوا امرکم بس تم عزم کر لو اپنے کام کا اجمعوا اجمع یجمع اجماعا کہتے ہیں کسی چیز کا مصمم عزم کر لینا بس تم عزم کرو اپنے کام کا سے مراد یہ ہے کہ یعنی تم مجھے نقصان پہنچانے کے لیے تم کوشش کرو وشرکاءکم تمہارے شریکوں سمیت یعنی شریکوں کو بھی ساتھ میں ملا ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ ثم پھر لا یکن نہ رہے امرکم تمہارا کام علیکم تم پر غمہ پوشیدہ یعنی پھر تم اچھی طریقے سے اطمینان سے تیاری کر لو گڑبڑی والا کام مت کرو اطمینان سے بیٹھ کے پلان تیار کرو اور تمہارا پلان تم پر واضح ہونا چاہیے اور کوئی غیر مبہم نہیں ہونا چاہیے بلکہ پوری طرح صاف اور کلیئر پلان تیار کرو تاکہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ پھر نہ رہے تمہارا کام تم پر پوشیدہ یعنی غیر واضح نہ رہے تم مقضو الی پھر تم کر گزرو میری طرف یعنی جو کر سکتے ہو کر گزرو تم مقضو الی پھر تم کر گزرو میری طرف ولا تنظرون اور تم مجھے مہلت نہ دو اور تم مہلت نہ دو مجھے یعنی مجھے مہلت بھی نہیں دو اور جو کرنا ہے کر گزرو تو یہ چیلنج انہوں نے اپنی قوم کو دیا کہ تم سب مل کر اگر مجھے کچھ نقصان پہنچا سکتے ہو یا میرا کچھ بال بیکا کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ کیونکہ میں نے تو میرے رب پر بھروسہ کیا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم پلٹ جاؤ یعنی ان سب کے باوجود بھی اگر تم ایمان لانے سے انکار کرتے ہو اور پیٹ پھیر کر بھاگتے ہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم پلٹ جاؤ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ تو میں نے نہیں سوال کیا ہے تم سے کسی اجرت کا سألتکم فما سألتکم بس میں نے نہیں سوال کیا ہے تم سے من اجرن اجر کہتے ہیں اجرت کو مزدوری کو کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں میں جو یہ تبلیغ اور دعوت کا کام کر رہا ہوں دن رات میں نے اس کے لیے ایک کیے ہوئے ہیں تو اس کے بدلے میں مجھے کوئی دنیا نہیں چاہیے میں نے تم سے اس کی کوئی اجرت یا مزدوری نہیں مانگی میں کوئی دنیا کے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں یہ ساری جو میری محنت ہے وہ اس لیے ہے کہ میں اللہ کے پاس اجر کرتا ہوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ بس اگر تم پلٹ جاؤ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ تو میں نے نہیں مانگی ہے تم سے کوئی اجرت ان اجری الا علی اللہ نہیں ہے میری اجرت الا علی اللہ مگر اللہ پر وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
وَأُمِرْتُ اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون من المسلمین کہ میں ہو جاؤں فرما برداروں میں سے. فَكَذَّبُوهُ نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا اور انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا. فَكَذَّبُوهُ بس انہوں نے جھٹلایا اس کو. فَنَجَّيْنَاهُ بس ہم نے نجات دی اس کو. فَنَجَّيْنَاهُ بس ہم نے نجات دی اس کو. وَمَن مَّعَهُ اور ان کو بھی ومن اور ان کو بھی جو معه اس کے ساتھ تھے فی الفلک کشتی میں. تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کو نجات دی کشتی کے ذریعے سے، کشتی میں سوار کرا کے. وَجَعَلْنَاهُمْ فِي الْفُلْكِ کشتی میں، فلک کہتے ہیں کشتی کو. وَجَعَلْنَاهُمْ اور ہم نے بنا دیا ان کو، یعنی نوح علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو، خلائف خلیفہ، اور ہم نے بنا دیا ان کو خلیفہ. خلائف خلیفہ کی جمع ہے، اور خلیفہ سے مراد یعنی جانشین، اس زمین کا جانشین بنا دیا. وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَغْرَقْنَا اور ہم نے غرق کر دیا، اغرقنا اور ہم نے ڈبو دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ان کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو. فَانظُرْ پس تو دیکھ، کیف کان کیسے ہوا، عاقبت انجام، المنذرین ڈرائے جانے والوں کا، یعنی ان لوگوں کا جنہوں نے جھٹلایا کیسا انجام ہوا. اے نبی تو ذرا دیکھ، یعنی اس میں عبرت کا سامان ہے. ثم بعثنا پھر بعثنا ہم نے بھیجا، من بعدہ اس کے بعد سے، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد پھر ہم نے جو ہے نا اور بھی رسولوں اور پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا. ثم بعثنا پھر ہم نے بھیجا، من بعدہ اس کے بعد سے، رسولن کئی رسولوں کو، رسولن رسول کی جمع رسل، پھر ہم نے بھیجا اس کے بعد سے کئی رسولوں کو، الی قومہم ان کی قوم کی طرف. فجاؤہم بالبینات فجاؤہم پس وہ لے کر آئے، ہم ان کے پاس، بالبینات کھلی نشانیاں. فما کانوا پس وہ نہیں تھے، لیؤمنوا پس وہ نہیں تھے کہ ایمان لائیں، بما کذبوا بہ اس پر جس کو انہوں نے جھٹلایا، من قبل پہلے سے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر ان کے بعد بھی نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، جن میں سے بعض کے نام اللہ نے ہمیں بتائے ہیں اور اکثر کے نام اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے ہیں، لیکن یہ آتے رہے اور انہوں نے اپنے اپنے قوموں کو اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی. فجاؤہم بالبینات اور یہ نشانیاں لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات اور نشانیاں لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود بھی ان قوموں کی اکثریت نے ایمان نہیں لایا. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا به بس نہیں تھے وہ کہ ایمان لائیں اس پر جس کو انہوں نے جھٹلایا پہلے سے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جب کوئی نبی کسی قوم کے پاس آیا تو اس قوم والوں نے اس نبی کو جھٹلانے میں جلدی کی، اس نبی کی نبوت کا انکار کرنے میں جلد بازی کی، اور پھر جب انہوں نے انکار کر دیا اور جھٹلایا تو بعد میں اڑ گئے اپنے انکار پر اور اپنی تکذیب پر. یعنی جو بات انہوں نے پہلے کہہ دی تھی اب اس پر اڑ گئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو ہے نا اس کو بدلیں. کہ شروع میں انہوں نے جلد بازی کی، سوچنے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، غور و فکر نہیں کیا اور انکار کرنے میں جلدی کر دی. اور جب انکار کر دیا تو اپنے انکار کے اوپر اڑ گئے، مصر ہو گئے، اور انہوں نے حق کو قبول کرنے کو اپنے لیے عیب کی بات سمجھا. اپنے حق کو قبول کرنا، حق کو قبول کرنے کو انہوں نے اپنے لیے ایک ذلت کی بات سمجھا، اور اس کے لیے انہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. جو انکار انہوں نے شروع میں بغیر سوچے سمجھے کیا تھا اسی کے اوپر وہ قائم رہے اور اسی پر اڑے رہے، اسی پر ضدی ہو کر بنے بیٹھے رہے، اور اس طرح انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا انکار وہ تکبر کے بنیاد پر تھا، یعنی وہ نہیں چاہتے تھے کہ انہوں نے زبان سے ایک بات نکال دی شروع میں، وہ یہ تھا انکار والی بات، جھٹلانے والی بات، جو انہوں نے شروع میں بغیر سوچے سمجھے کے جلد بازی میں نکالی. اب وہ اس پر اڑ گئے، یہ تکبر اور ضد کی وجہ سے کہ وہ بات اپنی بدلنا نہیں چاہتے تھے، کہ ہماری زبان سے جو بات نکل گئی بس. اور یہی تکبر عام طور سے بہت سارے
قوموں بہت ساری قوموں کو اس نے ایمان سے روکا، جیسا کہ اللہ نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ انہوں نے فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ نے جو آیتیں اور جو معجزات نازل کیے تھے اس کا انہوں نے انکار کیا، وَجَحَدُوا بِهَا، جبکہ وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، ان کے دلوں نے ان چیزوں پر یقین کیا، یعنی یقین دلوں سے کرتے ہوئے بھی، موسیٰ کی سچائی پر دل سے مانتے ہوئے بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، کیوں؟ ظلم و علوا، ظلم اور تکبر کی وجہ سے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدین، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں، نطبع مہر لگا دیتے ہیں، على قلوب المعتدین، دلوں پر حد سے گزرنے والوں کے، المعتدین کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے، ہاں، حد سے آگے بڑھنے والے، زیادتی کرنے والے، اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر۔ تو یہاں پر آج کا درس جو ہے روکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو قرآن پڑھ کر پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا